خدا کی قسم اگر باپ قبر میں چلا گیا ہے، بیٹے چلا جا، شب برات آ رہی ہے نا، آپ جاؤ گے، موم بتی جلاؤ گے، اگر بتی جلاؤ گے، لائٹیں لگاؤ گے، وہاں روشنی تو کر دو گے، لیکن کبھی قبر والوں سے پوچھنا ہم نے لائٹ تو لگا دیا، کیا اس لائٹ سے تیری قبر میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم نے موم بتی جلا کر تیرے قبر کو روشن تو کر دیا، بتا تیری قبر کے اندر بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی نہیں بیٹا، تو نے لائٹ تو لگا دیا ہے، موم بتی جلا دیا ہے، اگر بتی جلا دیا مگر اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، قبر میں اس کی روشنی نہیں آ رہی ہے، کہاں روشنی کیسے ہوگا؟ آواز آئے گی بیٹا، اگر چند سورتیں پڑھ کر کے تو دعا کر دیتا، وہ روشنی میری قبر میں ہو جاتی، تو خدا کی قسم قرآن کی آیت اگر پڑھ دو گے پھر قبر میں روشنی ہوگی اور فرشتے تجھے مبارکبادی دیں گے، جا بیٹا مبارک ہو، جب تو آیا تھا تو تیرا باپ جہنمی تھا اور جب واپس جا رہا ہے تو تیرے باپ کو جنتی بنا دیا گیا ہے۔ تو پھر آپ کوشش کریں نا، یہ ان کی والدہ کی چوچھا میں لیٹی ہے، لیکن یہاں ہم بیٹھ کر ذکر رسول کر رہے ہیں۔ بس آخری بات، اللہ کے محبوب سے کسی نے کہا تھا، ذاکر بھائی میری طرف توجہ دے تھوڑی دیر، وہ اللہ کے محبوب کے پاس ایک صحابی رسول گئے، نوجوان تھا، کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانگ لی ہے کہ خانہ کعبہ کو چوموں گا جب میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس نے منت مانگ کر کے رکھی تھی، یا رسول اللہ جب میری منت پوری ہو جائے نا تو میں خانہ کعبہ کو چوموں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ جوان نے کہا کہ میری منت پوری ہو گئی، میری منت پوری ہو گئی، میں خانہ کعبہ کیسے چوموں؟ کہا جا، جب تیری منت پوری ہو گئی تو چلا جا، خانہ کعبہ کا بوسہ دے دے۔ تو اللہ کے محبوب سے وہ جوان عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت لاچار ہوں، مجبور ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اور مدینہ سے خانہ کعبہ مکہ شریف لگ بھگ 600 کلومیٹر دوری کی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس نہ پیسہ، نہ زمین، نہ جائیداد، میں غریب ٹھہرا، یا رسول اللہ میں جاؤں کیسے؟ 600 کلومیٹر دوری میں طے کیسے کروں؟ اللہ کے محبوب نے کہا کہ جا، اگر پیدل جانے کی صلاحیت ہے تو پیدل چلا جا۔ کہا پیدل چلا جا، کہا یا رسول اللہ مجھے سکان نہیں ہوگا، میں 600 کلومیٹر دوری پیدل نہیں چل سکتا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا سواری سے بھی نہیں جا سکتا ہے، کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کہا پیدل بھی نہیں جا سکتا ہے، کہا نہیں میرے پاس شکتی نہیں ہے، میں پیدل بھی نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتائیے، آپ مختار شریعت ہے نا، محتاج شریعت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا میرے دیوانے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بتا تیری ماں کا قبر کدھر ہے، یہ بتا تیری ماں کا قبر کدھر ہے۔ جوان کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی پتا نہیں میری ماں کس قبرستان میں لیٹی ہے، یہ بھی پتا نہیں کہ میری ماں کا قبر کون سا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کہا کہ یہ بھی معلوم نہیں تیری ماں کا قبر کدھر ہے، کہا نہیں یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم اتنا سننا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بیٹے جب تجھے ماں کی قبر بھی پتا نہیں ہے، تو مکہ بھی نہیں جا سکتا ہے، تو تیری مرادیں پورا کرنا ہے نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جا، چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ کہا یا رسول اللہ وہاں جا کر کے کیا کروں گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اپنے گھر کے آنگن میں ایک لکیر کھینچ لینا، ایک لکیر کھینچ لینا اور اسے اپنی ماں کے قبر کو تصور کر لینا، اپنے ماں کے قبر کو دل میں لا لینا کہ یہ لکیر نہیں میری ماں کا قبر ہے۔ پھر اللہ کے محبوب سے کہا تھا یا رسول اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اس کے پاؤں کے جانب بوسہ دے دینا، یہ سمجھنا کہ میں اپنی ماں کے قبر کو چوم رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا جا اپنے ماں کے قبر کا نشان بنا لینا، اس کے پاؤں کے جانب بوسہ دے دینا۔ خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ادھر لکیر چومو گے اللہ تجھے خانہ کعبہ چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ زندہ باد اللہ اکبر۔ تو صاحب جہاں سے بھی آپ دعائیں کریں اللہ ہر حال میں دعائیں سنتا ہے۔ یہ ماں کی عظمت کتنی ہے صاحب، یہ ماں کا مقام کتنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ماں کے قدموں کو خانہ کعبہ سے تشبیہ دیا ہے، کہا جا اپنے ماں کے قدموں کے جانب چوم لینا، تجھے خانہ کعبہ چومنے کا ثواب مل جائے گا۔
خانہ کعبہ چومنے کی منت پوری ہو جائے گی. خانہ کعبہ چومنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, لوگ روتے ہیں. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں خانہ کعبہ کا دیدار کرتا, میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا, میں خانہ کعبہ کا دیدار کرتا. یہ دنیا والے ترستے ہیں. کاش دولتیں ہوتی, میں بھی خانہ کعبہ مکہ شہر کو گھوم کر کے آتا. خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اگر غریبی ہو, اگر تمہارے پاس مجبوری ہو, پیسہ نہ ہو, خانہ کعبہ تو بہت دور ہے, ادھر نہ جانا. جب جب تجھے خانہ کعبہ چومنے کا دل کرے, اپنے ماں کے تلوے کو بوسہ دے دینا, اللہ خانہ کعبہ چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا. ہاں لیکن ہم نے کہاں سیکھا یار, اتنی اچھی آفر چھوڑ دیتے ہیں. کون سا آفر, یہ کون آفر دے گا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں. اپنے سے بیٹھ کر کبھی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. یار قرآن رکھا ہے ہمارے گھروں میں, کتنے قرآن پڑھے ہیں, لوگ پڑھنے کے ڈر سے مسجد میں پہنچا دیتے ہیں. ہاں کہ سالوں سے میرے گھر میں قرآن رکھا ہے, نہ بہنوں کے پاس کھولنے کا فرصت ہے, نہ ہماری ماؤں کے پاس کھولنے کا فرصت ہے, نہ میرے بیٹوں کے پاس کھولنے کا فرصت ہے. گارجین بیٹھا ہے, کبھی ریڈیو میں بیٹھ کر نیوز دیکھ رہا ہے, کبھی ٹی وی میں پرچار دیکھ رہا ہے, کبھی ٹی وی میں سیریل دیکھ رہا ہے. وہاں بیٹے بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں, بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہے. پھر دور کر کے جائیں گے, مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے, گھر پریشان ہے, میرا بیٹا پریشان ہے, بیٹی پریشان ہے. خدا کی قسم وہ قرآن جو میدان حشر میں ہمارا سفارش کرے گا, وہ شکایت بھی کر سکتا ہے, اللہ کس قوم نے مجھے بھیجا تھا جسے پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے, جسے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا. باپ بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا, قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے, بیٹا بھی اس کے ساتھ موبائل میں دیکھ رہا تھا, قرآن بند کر کے رکھا ہے, ہر چیز کا صفائی ہو رہا تھا. اللہ نہیں ہو رہا تھا تو تیرے قرآن کو صفائی نہیں ہو رہا تھا. خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا, اگر آج بھی چاہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے, تو دنیا کے باباؤں کے پاس نہ جائے, کسی تعویذ کے پاس نہ جائے, آپ گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھے. اور بیٹیوں سے کہو کہ قرآن پڑھے, اپنے ماؤں سے کہو قرآن پڑھے, اپنے بھائیوں سے کہو قرآن پڑھے, اپنے بیٹوں سے کہو قرآن پڑھے. خدا کی قسم قرآن کو عام کر دو. یہ وہ قرآن ہے کہ پڑھا جاتا ہے, وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے. قرآن کو عام کر دو اور مشن اپنا لو کہ یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. قرآن پڑھو یار. کب کھلتے ہیں قرآن؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب لوگ پڑھتے, گھر والے بھی نہیں پڑھتے ہیں یار. مدرسے کے بچے آئیں گے تو قرآن خوانی ہوگی, ورنہ پھر معاملہ وہی ہوگا. اگر مدرسے میں نہیں ملے تو پھر کدھر جائیں گے؟ جتنے درد سے ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں قرآن پڑھ دے گا نا, اتنے درد میں مدرسے کے بچے نہیں پڑھیں گے. ہاں جتنے درد میں ادھر بیٹا قرآن بھی پڑھے گا, باپ کے لیے آنسو بھی بہائے گا, رب کی بارگاہ میں فریاد بھی کرے گا, اللہ دیکھنا میں اپنے بیٹے اپنے باپ کے حق میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ وہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں تھا, وہ کوئی میرا گاؤں کا نہیں تھا, میرا پڑوسی نہیں تھا. اللہ میں اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم اگر باپ قبر میں چلا گیا ہے, بیٹے چلا جا, شب برات آ رہی ہے نا, آپ جاؤ گے موم بتی جلاؤ گے, اگر بتی جلاؤ گے, لائٹیں لگاؤ گے, وہاں روشنی تو کر دو گے, لیکن کبھی قبر والوں سے پوچھنا ہم نے لائٹ تو لگا دیا, کیا اس لائٹ سے تیری قبر میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم نے موم بتی جلا کر تیرے قبر کو روشن تو کر دیا, بتا تیری قبر کے اندر بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی نہیں بیٹا, تو نے لائٹ تو لگا دیا ہے, موم بتی جلا دیا ہے, اگر بتی جلا دیا مگر اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, قبر میں اس کی روشنی نہیں آ رہی ہے. کہاں روشنی کیسے ہوگا؟ آواز آئے گی بیٹا, اگر چند سورتیں پڑھ کر کے تو دعا کر دیتا, وہ روشنی میری قبر میں ہو جاتی. تو خدا کی قسم قرآن کی آیت اگر پڑھ دو گے پھر قبر میں روشنی ہوگی اور فرشتے تجھے مبارکبادی دیں گے. جا بیٹا مبارک ہو, جب تو آیا تھا تو تیرا باپ جہنمی تھا, اور جب واپس جا رہا ہے تو تیرے باپ کو جنتی بنا دیا گیا ہے. صرف اگر بتی موم بتی لائٹ لگا دینے سے قبر والے کو کچھ راحت نہیں ملتی ہے. ہم نے سوچا قبر کو صاف کر دیا, وہاں لائٹ لگا دیا, رات بھر شب برات میں جلے گی, کوئی فائدہ نہیں. اگر اندھیرے میں کھڑے ہو کر آپ دعائیں کریں گے نا, وہی مردوں کے لیے فائدہ ہوگا. لیکن ہم نے کیا سوچا یار, اس خوبصورت زندگی میں اللہ نے کسی چیز کی کسی کے پاس کمی نہیں دیا ہے, اور اس دور میں تو اللہ خاص کر کے کم و بیش 95% لوگوں کو اللہ نے محتاجی دور کر دیا ہے. کسی کے پاس غریبی نہیں ہے.
پھر اگر اس امیری کے بنیاد پہ بھلے ہی ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، زمین ہو یا نہ ہو، اگر دنیا سے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے نا تو پھر ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، یہاں سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کروڑوں کی دولتیں ہیں ہمارے پاس، انکم ہے، دو چار لوگ سلام کرتے ہیں، اگر دنیا سے ہمارا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، اگر ہماری زندگی سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہوئے نا تو پھر دنیا میں ہمارا آنا بھی بیکار ہو جائے گا، یہاں سے جانا بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو کوشش کر لے، باتیں بہت ساری ہے اور روزانہ غالباً ذکر ہو ہی رہا ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ جس مقصد سے بھی صاحب خانہ نے محفل رسول کا اہتمام کیا، اللہ ذکر رسول کے صدقے میں ان کے تمام مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ بالخصوص ان کے والدین کو قبر میں رحمت اللہٹ کی بارش عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ذکر کراتے رہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، 5 ہی لوگ بیٹھ کر مصطفیٰ کی باتیں ہوں، اور مولوی کو بھی بلائے یا نہ بلائے، کم سے کم آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کبھی مصطفیٰ کی باتیں کر لے، کبھی صحابہ کی باتیں کر لے، کبھی ولیوں کی داستان کر لے، کبھی اپنے بیٹے کو حکم دے نا۔ آج ہم یہ بھی حکم دیتے ہیں، دیکھیں باتیں لمبی ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام تر مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے۔ استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ۔ رہی چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔